وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی کے پاس نصاب کے بقدر سونا یا چاندی ہو یا روپے پیسے ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ تو یہ مغالطہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نصاب کا مطلب یہ کہ 7.5 تولہ سونا اگر ہے کسی کے پاس، تو جب اس سے زیادہ ہو جائے گا تو اتنے سونا تو معاف ہے، اس کے اوپر پہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ مثلا کسی کے پاس 10 تولہ ہے تو 7.5 تولہ وہ چھوڑ دے اور 2.5 تولے پر وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس وقت صاحب نصاب بنیں گے۔ جب آپ 7.5 تولہ سونے کا مالک بن جائیں گے، 7.5 تولہ سونے کے مالک بنیں گے، تو اب اس کے بعد آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ جب 1 سال گزر جائے گا آپ کا اس حالت میں، تو اب آپ زکوٰۃ دیں گے، لیکن پورے سونے پر، بھلے وہ 10 تولہ ہو تو 10 تولے پر زکوٰۃ دیں گے۔ تو وہ 7.5 تولہ معاف نہیں ہے۔ 7.5 تولہ تو خالی یہ بتانے کے لیے کہ اس سے کم پیسے پر، اس سے کم مال پر، اس سے کم سونے پر آپ صاحب نصاب نہیں بنتے۔ تو جب اس سے زیادہ ہو گیا تو آپ صاحب النصاب ہو گئے، زکوٰۃ لیکن پورے پر دیں گے۔ اسی طرح چاندی پہ بھی 52.5 تولہ چاندی ہے تو کسی کے پاس صرف 52 تولہ ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی، وہ صاحب نصاب نہیں ہوا۔ لیکن 52.5 جیسے ہی ہوا تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، اب 52.5 تولہ پر دے گا سال بھر بعد زکوٰۃ۔ لیکن 52.5 تولہ کی جگہ اس کے پاس 100 تولے ہے چاندی، تو 52.5 تولہ نکال کے بقیہ پہ نہیں دے گا، بلکہ سارے 100 تولے پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح روپے پیسے میں ہے، جو بھی اس کا نصاب آپ کے ملک کے حساب سے بنتا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ وہ ہر سال کچھ نہ کچھ قیمت کے حساب سے بدلتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ چاندی کا نصاب ہی عموماً استعمال کیا جائے گا۔ سونے کا نصاب آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے پاس خالی سونے کا نصاب ہوتا ہو۔ صرف ایسی عورت ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس شادی کی وجہ سے سونا تو آیا لیکن 1 روپے بھی اضافی نہیں ہے۔ کہ شادی ہوئی ہو اور سونا ہو کسی کے پاس، لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 1 روپے بھی نہ ہو، تو یہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سونے کا نصاب اب کوئی استعمال نہیں کرتا، چاندی ہی کا کرتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، 1 روپے بھی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، چاندی 1 دھیلے کی نہ ہو، عموماً چاندی اب لوگ نہیں رکھتے، نہ کوئی زمین وغیرہ کچھ ہو، تو اب ایسے شخص کے لیے صرف سونا ہی ہے تو 7.5 تولہ نصاب ہے۔ 7.5 تولہ کے بعد وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اب زکوٰۃ دے گا۔ اور یہ بات بھی آپ تفصیل سے پچھلے بیانات میں سمجھ چکے ہیں کہ مستقل ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ بس جب آپ پہلی دفعہ صاحب نصاب بنتے ہیں، اس کے بعد بیچ میں سال بھر میں جتنا پیسہ آئے اور جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، الا یہ کہ آپ کا پیسہ کبھی نصاب سے بھی کم ہو جائے، تب تو آپ زیرو ہو کے وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے جب دوبارہ صاحب نصاب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ صاحب نصاب رہتے ہیں اس وقت تک آپ کو سال میں، مطلب آپ 52.5 تولہ چاندی پہ صاحب نصاب بنے، 3 مہینے کے بعد آپ کی چاندی 52.5 کی جگہ 55 تولہ ہو گئی، 6 مہینے بعد 75 تولہ ہو گئی، مزید 1 مہینہ گزرا تو دوبارہ 55 تولہ ہو گئی۔ تو یہ اوپر نیچے جو ہو رہا ہے، لیکن 52.5 سے اوپر ہی اوپر رہتا ہے، تو اس سے آپ کی زکوٰۃ پہ فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ جو آپ کے پاس پیسے مثال کے طور پہ 100 تولہ ہوئے تھے رمضان سے 1 مہینے پہلے، تو آپ یہ سوچیں کہ بھئی یہ تو 20-25 تولہ تو یہ مجھے بعد میں ملا ہے دوبارہ، یہ تو ابھی اس کو 3 مہینے ہوئے خالی، یا 1 مہینہ ہوا ابھی، تو اس پر سال نہیں گزرا۔ تو یہ نہیں دیکھنا ہے، ہر چیز پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ پر اس حالت میں کہ آپ صاحب نصاب ہیں سال گزرنا چاہیے۔ اگر آپ سارا سال صاحب نصاب رہے تو اب بیچ میں پیسہ اوپر نیچے آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امید اس وضاحت سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔